تین مشتبہ جو سیف ہاؤس تھے حقانی کے، ان پر اٹیک کیا گیا ہے۔ پاکستان کے مشرقی اور مغربی بارڈر پہ اس وقت صورتحال بڑی گرم ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب 5 سال کی مدت ملازمت تو کر دی تھی اس وقت آرمی چیف کی، اور وہ اس لیے کی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کی وجہ سے پورے ملک کے اندر بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے خام خواہ میں جو ہے ایک مسئلے کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا ہے۔ لیکن جو ان سے جواب پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس کو مسئلہ کیوں بنایا گیا ہے؟ ایک عہدہ 27 نومبر کو ختم ہو چکا ہے، دوسرا عہدہ 29 نومبر کو ختم ہو چکا ہے، تو بھائی نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں ایسا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ملک سے باہر ہیں اور وہ سنڈے کی رات کو یا منڈے والے دن پہنچ جائیں گے، اور جب وہ پہنچ جائیں گے تو اس کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، یہ کام ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی یہ معاملہ ایک ہفتے سے چل رہا ہے، اور 27 تاریخ کو ہی سب لوگ اپنی نظریں میڈیا پر جما کر بیٹھ گئے تھے کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو یہ نوٹیفیکیشن کس قسم کا ہوگا اور اس کے اندر مدت ملازمت کب تک ہوگی۔ اب اس کے اندر کافی کمپلیکیشنز ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نئی نئی سامنے آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس وقت جو صورتحال ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ساحر شمشاد مرزا کے ساتھ، جنرل ساحر شمشاد مرزا کے ساتھ ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر اپوائنٹ ہوئے تھے، ایک چیف آف آرمی سٹاف اور ایک چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف ہوئے تھے۔ اب جنرل ساحر شمشاد تو ریٹائر ہو چکے ہیں، دونوں کی مدت ملازمت 3 سال کی تھی۔ اب اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب، 2024 میں جو 26ویں ترمیم پاس ہوئی تھی اس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ جو سروسز چیف ہیں ان کی مدت ملازمت 5 سال کی ہوگی۔ تو اب ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ 2022 سے 5 سال لگا کے آپ 2027 نومبر 2027 تک فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہوگا۔ اب اس کے بعد 27ویں ترمیم آ جاتی ہے، اور 27ویں ترمیم کے اندر چیف آف آرمی سٹاف کو ڈائریکٹلی کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ دے دیا جاتا ہے، یعنی ایٹومیٹکلی اس کے اندر کوئی دوسرا ابہام ہے ہی نہیں کہ کوئی بھی چیف آف آرمی سٹاف آئے گا اور اس کے بعد وہ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز نہیں ہوگا، وہ ایٹومیٹکلی وہ چارج ان کی ذمہ داریوں کے اندر موجود ہوگا۔ اب چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ تو پہلے ہی دیا جا چکا ہے، اور اس سے پہلے جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ اور اس میں سب سے پہلا معاملہ اعظم نذیر تارڑ نے جب یہ ترمیم پاس ہوئی تھی تو اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جس دن یہ نوٹیفیکیشن پاس یعنی جاری ہوگا اس دن سے 5 سال اس میں لگیں گے۔ اب یہاں پہ بہت زیادہ آئینی اور قانونی معاملات آ گئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی یہ آئینی ترمیم کر کون رہا ہے؟ دیکھیں، جتنے منہ اتنی باتیں، ہر بندہ اپنی اپنی اوپینین دے رہا ہے، اور وہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جب آپ سزائیں معاف کر رہے تھے، یعنی کہ جب آپ امیونٹی دے رہے تھے صدر کو، تمام جو فورسز کے چیف ہیں ان کو، تو ساتھ میں آپ نے وزیر اعظم کو بھی امیونٹی دے دی کہ جناب جو بھی ان کا عہدہ کے دوران جو بھی جس طرح کی بھی حرکتیں ہوں گی اس کے ریٹائر ہونے کے بعد ان سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکے گا، اور وہ قانون اور آئین سے مبرہ ہوں گے۔ آئین سے تو نہیں، کیونکہ آئین نے خود ان کو یہ چھوٹ دے دی، تو قانون سے مبرہ ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے یہ کیا اتنی ہی حکمت کے ساتھ کیا گیا ہے؟ کیونکہ اب جو کمپلیکیشنز آ رہی ہیں اور رنگ برنگی باتیں سامنے آ رہی ہیں، بی بی سی اردو سے لے کے ہر ادارہ اس کے اوپر آرٹیکل لکھ رہا ہے، کوئی ویڈیوز کر رہا ہے، کوئی اور دیگر قسم کی خبریں بنا رہا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب 5 سال کی مدت ملازمت تو کر دی تھی اس وقت آرمی چیف کی، اور وہ اس لیے کی گئی تھی کہ جناب وزیر اعظم کی 5 سال ہے، دیگر اسمبلیوں کی 5 سال ہے، تو اس کی بھی 5 سال کر دے تاکہ دونوں ادارے جو ہیں وہ سکون سے چلیں آگے اور کوئی مسئلے مسائل پیدا نہ ہوں۔ لیکن اب جب 2027 کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں
اور چیف آف آرمی سٹاف کا جو تعیناتی ہے یا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آٹومیٹکلی کر دیا گیا تھا اس وقت جب وہ تعینات ہوئے تھے، اور جب 5 سال کا آئینی ترمیم کی گئی تھی تو اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، لیکن وہ چیف آف آرمی سٹاف کے نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کے نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ تو کیا ایک شخص جو پہلے ہی چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کو اگر ایکسٹرا رسپانسبلٹی ملتی ہے تو کیا وہ 5 سال کے لیے کمانڈر آف ڈیفنس فورسز تو تعینات ہو جائیں گے؟ تو جو آرمی چیف بحیثیت آرمی چیف وہ 2027 میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ اور اس حوالے سے بڑے بڑے صحافیوں سے لے کے چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا کے ٹرول تک ہر ایک اس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں اور رنگ برنگی باتیں آ رہی ہیں۔ اب اسی دوران ہم نے یہ دیکھا کہ 26 27 25 کے ارد گرد میاں نواز شریف میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو عمران خان کو لے کر آئے تھے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے چیف آف آرمی سٹاف کا تو اس ملک کے اندر کبھی نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ ہی آگے مستقبل میں ہوگا، اور ویسے بھی 27ویں آئینی ترمیم نے اس کے راستے سارے بند کر دیے۔ آپ کو پتا ہے جنرل مشرف سے لے کے ہر ایک کو کوشش کی گئی، سزائے موت کی فیصلے بھی آئے اور بہت کچھ ہوا۔ جن ججوں نے وہ فیصلے دیے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد مشرف بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایسی مثال قائم نہیں کی جا سکی جس کی بنیاد پہ مستقبل میں کسی بھی آرمی چیف کو اس طرح اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے۔ اب خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جناب مناسب وقت پر اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، پروسیس شروع ہو گیا، آپ خام خام میں بات کا بتنگڑ نہ بنائیں۔ تو لوگ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بتنگڑ تو آپ نے بنا دیا، اگر تو یہ نااہلی ہے اور نوٹیفیکیشن کسی بھی مصروفیات کی وجہ سے جاری نہیں ہو سکا تو اس کی پلاننگ پہلے کیوں نہ کی گئی؟ اور اگر یہ وجوہات نہیں ہیں تو پھر واقع کوئی گہری قسم کی وجوہات ہے جس کے اوپر حکومت ابھی تک کنفیوز ہے اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا یہ ان کی جو آلریڈی مدت ایک چل رہی ہے اس وقت تک ہوگا یا آج نیا نوٹیفیکیشن جاری کا اگر کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے تو کیا آرمی چیف کا بھی نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو قانونی ماہرین بھی جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے، اور لگتا یہ ہے کہ آئین کی دوبارہ سے تشریح کی ضرورت ہے۔ اب 28ویں ترمیم کے لیے آپ کو پتا ہے پر تولے بیٹھے ہیں سارے کے سارے اور حساب کتاب لگائے جا رہے ہیں کہاں پہ کیا کیسے کس طرح کرنا ہے۔ تو اگر یہ مسئلہ ویسے اگلے 24 گھنٹے کے اندر امید ہے کہ کوئی نہ کوئی کٹا کٹی اس کا نکل آئے گا اور کوئی نہ کوئی رستہ ہمیں نظر آ جائے گا۔ اگر تو یہ 5 سال کے لیے ہوگا تو واضح طور پہ کوئی نہ کوئی قانونی جواز پیش کر دیا جائے گا، ورنہ یہ 2027 تک کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ بہرحال بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ابھی تک بہت سے لوگ اندھیرے میں ہیں اور اس میں بھی اندھیرے میں ہو سکتا ہوں۔ تو اس وقت میں نے آپ کے سامنے وہ تمام تجزیہ پیش کیا ہے جو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ مختلف سائیڈوں سے آ رہا ہے، ان سب کو کمبائن کر کے میں نے آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھی ہے۔ اب آپ بہتر طریقے سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ایک بات حقیقت ہے، اس ملک کے اندر جب کبھی بھی کسی بھی شخص کے پاس بہت زیادہ طاقت گئی ہے تو اس کے لیے عوامی ناپسندیدگی بڑی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب جنرل باجوہ ریٹائر ہونے والے تھے اپنے آخری ہفتے کے اندر بھی وہ جوتشیوں کو اپنے ہاتھ دکھا رہے تھے کہ کیا ان کو آگے ایکسٹینشن لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، کیا ان کی ایکسٹینشن پاک فوج اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگی، کیا ان کی ایکسٹینشن خود ان کے لیے بہتر ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر شخص کو اپنے اوپر جب وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک وہ مرتا نہیں ہے اس کو یہ اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ جو میں ہوں وہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہر سی بات ہے حقیقت جو ہے اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ تو اب یہ سارے کا سارا معاملہ کھلے گا
اور یہ سامنے آئے گا، یہ اس وقت موجودہ حکومت کے لیے بھی گلے کی ہڈی بن سکتا ہے اور یہ ملک کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس وقت سول ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پہ، اگر اس طرح کے تنازعات پہ کوئی ایک اکڑ گیا یا وہ ناراض ہو گیا اور یہ پیج ایک پیج سے بلکہ ایک کتاب سے بھی دوسری کتاب پہ چلا گیا تو یہ مقدر اس ملک کا کیا ہوگا۔ ہم یہ ایپیسوڈ بڑے عرصے سے بار بار دیکھتے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جانے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ پاکستان کے مشرقی اور مغربی بارڈر پہ اس وقت صورتحال بڑی گرم ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف ہر روز بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، دوسری طرف خلیج بنگال کے اندر ایک نوٹم جاری کیا گیا تھا انڈین نیوی کی طرف سے کہ ہم ایک میزائل کا تجربہ کرنے جا رہے ہیں 2 سے 4 دسمبر کو، اس کو کینسل کر دیا گیا کیونکہ 4 جاسوسی جہاز چین کے بحری وہ وہاں پر پہنچ چکے تھے، کوئی سری لنکا جا رہا تھا، کوئی بنگلہ دیش جا رہا تھا، کوئی بحرین جا رہا تھا، اور وہ بالکل انٹرنیشنل پانیوں میں آ کے کھڑے ہو گئے، اور وہ اس طرح کے جہاز تھے جو کہ زمین کے اندر جو ویوز ہوتی ہیں ان کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، میزائل کی حوالے سے وہ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، سب میرین کے حوالے سے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، جبکہ جو انفارمیشن ہمارے پاس تھی وہ یہ تھی کہ نیوکلیئر سب میرین کے تھرو K4 میزائل کو ٹرائی کرنا تھا اور وہ اب کینسل کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھی اسرائیلی ڈرون پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ آذربائیجان، پاکستان، چائنا، امریکہ جو ہے وہ اس وقت بالکل تیار ہے کہ کچھ نہ کچھ اب کرنا ہے۔ اور اوپر سے ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں سراج الدین حقانی کی پھڈے شروع ہو گئے ہیں، ملا یعقوب کا بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی زابل میں قلعہ ضلع کلات کے قریب جو ہے 3 مشتبہ جو سیف ہاؤس تھے حقانی کے ان پر اٹیک کیا گیا ہے، اور ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ منشیات کی جو انکم ہے اس کا 20% جو ہے وہ اپنے رائیول فیکشنز کی طرف ٹرانسفر کر رہے تھے، اور اس حوالے سے 12 حقانی کارکن بھی مارے گئے ہیں، ڈرون حملے بھی کیے گئے ہیں، اور یہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، اور علاقے کے اندر 500 AK-47 رائفلیں بھجوائی گئی ہیں، RPG-7 بھجوائے گئے ہیں، اور وہاں پہ اندر ہی خود خانہ جنگی کے لیے بھی ماحول اس وقت بڑا گرم ہو چکا ہے۔ اور بھارت کے اندر آ رہے ہیں پیوٹن اسی ہفتے، اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی ڈیفنس ڈیلیں ہونے جا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک خبر جو ہمارے پاس آئی تھی وہ یہ تھی کہ جو بھارتی ایڈمرل چیف ہیں، چیف تو نہیں ہے وہ بیسیکلی وہ چیف ہیں اپنی مغربی کمانڈ کے، اور ان کا نام ہے وائس ایڈمرل کے سوامی ناتھن، وہ ایک دفعہ رو پڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپریشن سندور کے بعد پاکستان شاپنگ کر رہا ہے وہ بڑی ہی خوفناک ہے، اور چائنا پچھلے 10 سالوں کے اندر اتنی بحریہ کے اندر اضافہ کر چکا ہے کہ وہ سائز جتنا اس نے ایڈ کیا ہے وہ پوری جو بھارت کی بحریہ ہے اس کے برابر ہے، اور ساتھ میں فیوجیان کمیشننگ جو ہوئی ہے جس میں 5th اور 6th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہے، اس کے بعد تو کہانی ہی بدل چکی ہے، اور اس وقت چین دنیا کی نمبر 1 نیوی بن چکا ہے۔ یہ کہنا ہے بھارت کا اور چین کے بارے میں، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ وائس ایڈمرل کے سوامی ناتھن کہہ رہے ہیں، اور اس وقت ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں۔ بہرحال معاملہ چل رہے ہیں، چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، اس لیے میری یہ گزارش ہے جناب سول ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ کہ اپنے سے زیادہ اس ملک کے بارے میں سوچیں اور کسی بھی قسم کے تنازع سے بچیں، اور ایک شخص کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ نہیں لگانا، مجھے پتہ ہے نہیں لگائیں گے، لیکن اس طرح کی جو قیاس رائیاں ان کو بھی فوری طور پہ ختم کرنا چاہیے۔ اور جو ہمارا مقصد ہے، ہم جس طریقے سے اس وقت سفارتی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، جس طرح ہم گلف کے اندر اپنی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، جس طرح ہم اپنے اکنامک چیلنجز سے اس وقت نبٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس وقت پریورٹی ہے تاکہ پاکستان میں بسنے والے 24 کروڑ لوگوں کی زندگیوں میں بھی کوئی سکون کا پل آئے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔